خاتون جج کو دھمکی کے کیس میں عمران خان کی ضمانت 13 اکتوبر تک منظور کر لی گئی۔ عمران خان کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پیش نہ ہونے پر مجسٹریٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عمران خان کی اتوار کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 7 اکتوبر تک ضمانت منظور ہوئی تھی۔ استعفوں کی منظوری کے کیس میں عدالت نے پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ جانے کا کہہ دیا۔ تحریک انصاف کے 10 ارکان قومی اسمبلی کی جانب سے آئینی طریقے کے بغیر استعفے منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ سیاسی تنازع ہے جو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ صرف سیاست چمکانے کے لیے درخواست پر حکم جاری نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ جا کر اپنی نیک نیتی ثابت کرے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کرتی۔ عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ سیلاب پر عالمی برادری کی امداد کافی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آلودگی پھیلانے والے امیر ممالک سے ماحولیاتی انصاف مانگ لیا۔ برطانوی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آلودگی پھیلانے والے امیر ممالک سے ماحولیاتی انصاف چاہتے ہیں۔ سیلاب سے ہوئی تباہی کی شدت ہمارے وسائل سے باہر ہے۔ پاکستان غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے قابل ہو جائے گا تو ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ امیر ممالک نے امیر بننے کے لیے پاکستان پر بوجھ ڈالا اور موسمیاتی تبدیلیاں لے آئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ سیاسی جماعتیں اس وقت سیاست کو ترک کر دیں۔ پاکستان میں برطانیہ جتنی زمین کا حصہ زیر آب ہے۔ سیلاب کی وجہ سے کورونا سے زیادہ معیشت پر اثر پڑا ہے۔ اس وقت ہمیں سیاست کا نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ سیلاب کے دوران ان کی حکومت کیسے آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس کا وقت تبدیل اب 3 کے بجائے 4 بجے ہوگی۔ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم ملکی معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ عمران خان کی ممکنہ کال پر ایک اور آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاریاں بھی شروع۔ اسلام آباد پولیس نے 1100 سے زائد کنٹینرز اکٹھے کر لیے۔ سیکیورٹی اداروں کو 60,000 سے زائد آنسو گیس کے شیل فراہم کر دیے گئے۔ ڈرون سے بھی مظاہرین پر شیل پھینکے جائیں گے۔ اینٹی رائٹ کے لیے پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا جائے گا۔ لانگ مارچ پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ لانگ مارچ پر جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا۔ مارچ ہوا تو رانا ثناء اللہ کو کھڑے ہونے کی جگہ تک نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ٹیم کام کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا اسمبلی کے اندر اعترافی بیان موجود ہے جو عدالت کو ثبوت کے طور پر دے رہے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ 5 سال بعد مونس الہی کی فیملی سے ملنے لندن آیا ہوں، نواز شریف سے ملنے کا شوق نہیں۔ عمران خان کے زیر صدارت لاہور میں پنجاب کے وزراء کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں کابینہ ارکان نے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کی گرفتاری میں پولیس کی ایف آئی اے کو معاونت پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ نے آئی جی سے پولیس کی معاونت پر وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد رات گئے پنجاب حکومت نے کابینہ ارکان کے فیصلے کی روشنی میں وضاحتی خط لکھ دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جبکہ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی سینیٹرز کو اسمبلی ہال جانے سے روک دیا۔ صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے آج آخری خطاب ہوگا۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے حمزہ شہباز کو 8 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج اعجاز امان نے وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی گزشتہ سماعت کا 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی سپرداری کی درخواست منظور۔ عدالت نے شہباز گل کا شناختی کارڈ، اینک، اے ٹی ایم کارڈ اور روزمرہ کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے جزوی ضروری اشیاء شہباز گل کو واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پولیس کو متنازع اشیاء کو تفتیش کے لیے رکھنے تک کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سیشن عدالت نے کیس کی مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ ڈالر کی قیمت میں آج بھی کمی کا رجحان برقرار۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 14 پیسے سستا ہونے کے بعد 221 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 2 روپے 30 پیسے کم ہو کر 224 روپے 70 پیسے ہو گئی۔ تھائی لینڈ کے چائلڈ کیئر سینٹر میں فائرنگ سے بچوں سمیت 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور سابق پولیس اہلکار تھا جس نے فائرنگ کے بعد اپنے اہل خانہ کو بھی مار کر خودکشی کر لی۔ حکام کا ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔
اور سہ ملکی T20 سیریز کے لیے قومی ٹیم کا آج ٹریننگ سیشن۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ ان ایکشن ہوں گے۔ سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔